کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، جو کہ ایک بار پھر سے ہنگامہ خیز مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم نے 24 نومبر کے احتجاج کو فیصلہ کن تحریک قرار دیا ہے۔ اس احتجاج کی تیاریوں میں نہ صرف پی ٹی آئی کے کارکن بلکہ حکومتی حلقے بھی بھرپور سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی جماعت کے کارکنوں کو سخت پیغام دیا ہے کہ جو اس احتجاج کا حصہ نہیں بنے گا اس کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، چاہے اس کی وابستگی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو۔ اس احتجاج کے پیچھے 3 بنیادی مطالبات ہیں: آئین کی بحالی اور مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ دوسری طرف حکومت بھی اس احتجاج کو روکنے کے لیے بھرپور حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ اور وزارت داخلہ نے حفاظتی اقدامات کے تحت اضافی پولیس اہلکاروں کی تعیناتی، کنٹینرز کی تنصیب اور ممکنہ شرپسند عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ احتجاج کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کے آنسو گیس شیل، ربڑ کی گولیاں اور اینٹی رائٹ کٹس فراہم کی جا چکی ہیں۔ یہ احتجاج نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ عوام، سیاسی مبصرین اور میڈیا سبھی اس دن کی پیش رفت پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ کیا بانی پی ٹی آئی اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوں گے یا پھر حکومت اس احتجاج کو مؤثر حکمت عملی کے تحت روکنے میں کامیاب ہوگی؟ آج کے پروگرام میں ہم ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے اس احتجاج کو پاکستان کی سیاسی تحریک میں آپ کس اہمیت سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن تحریک ثابت ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ جی پراچا صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ شوکت پراچا صاحب سے ایک بار پھر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے بھی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد کی جو ضلع انتظامیہ ہے اور وزارت داخلہ ہے، انہوں نے حفاظتی اقدامات کے تحت اضافی پولیس اہلکاروں کی تعیناتی، کنٹینرز کی تنصیب کی جا رہی ہے، ممکنہ شرپسند عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کو اس وقت کیا لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو کال تھی 24 نومبر کے احتجاج کی، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ اس کو کس اہمیت سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ایک فیصلہ کن تحریک ہوگی اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو سب سے اہم بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی ہدایت یا حکم وہی پی ٹی آئی کا حکم ہے، وہی پی ٹی آئی کا آرڈر ہے۔ درمیان میں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، رات کو بھی لیٹ تک ایک پی ٹی آئی کا انٹرنل ڈسکشن ہوتی رہی، اس میں علی امین خان گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر خان جو چیئرمین ہیں ابھی پی ٹی آئی کے، وہ بھی موجود تھے۔ جو 3 شرائط یا 3 مطالبات دیے ہیں خان صاحب نے اس 24 کے احتجاج کو ٹالنے کے لیے، وہ تو قابل عمل ہیں نہیں۔ یعنی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کیسے ریپیل ہوگی؟ وہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر سے آئینی ترمیم نہ آتی ہے نہ آئینی ترمیم جاتی ہے۔ اگر آئینی ترمیم 26ویں ختم بھی کرنی ہے تو اس کے لیے ایک اور ترمیم لانی پڑے، یا یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے۔ سپریم کورٹ کا جو ابھی کا پوسچر آیا ہے، خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی عدالت کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کی سپریمیسی کو ہم نے تسلیم کرنے ہیں، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمان نے بنائی ہے۔ لہذا خان صاحب کی جو احتجاج کی کال ہے، میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ 3 مطالبات مانے گی اور پھر وہ کال آف کر لیں۔ ہاں، کوئی اور ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر ایسا ہو تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن سو فار مجھے نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کا جو بیان ہے کہ جو کارکن احتجاج میں شامل نہیں ہوگا، جو اہم رکن ہیں وہ بھی پارٹی میں نہیں رہیں گے، اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی تنظیم کی بات کریں، سینئر ممبران کی بات کریں، کارکنوں کی بات کریں، ان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ ویسے آپ پولیٹیکل سی اپروچ ہوتی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو دھمکیاں دینا کہ جو آئے گا نہیں آئے گا تو اس کو نکال دیں گے، یا جو ایم این اے نہیں آئے گا اس کو اگلی بار ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تحریکیں ہوں، انقلاب ہوں، وہ جذبے اندر سے ہوا کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کوئرسو معیار سے یا دھمکیوں سے یا دباؤ سے نہ تحریک چلتی ہے نہ انقلاب آیا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے آپ سے کہا کہ خان صاحب کا آرڈر ہی پی ٹی آئی کا ایک آرڈر ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں، یا ایون بشرا بیگم صاحبہ ایکٹیو ہوئی ہیں،
وہ پشاور میں مسلسل اجلاس کر رہی ہیں. اب تو پہلے پی ٹی آئی کہتی رہی کہ وہ غیر سیاسی ہیں, وہ صرف خان کا حکم پہنچا رہی تھی, لیکن جب سے آڈیو کال آئی ہے, پہلے 2 منٹ کی آڈیو کال تھی, پھر 9 منٹ کی آڈیو کال آئی, تو واضح ہو گیا کہ وہی اس احتجاج کے حوالے سے پوری تیاری کروا رہی ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ دھمکیوں سے یہ کہہ دینا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا, یا آپ اگر بندے نہیں لے آئے ویڈیو بنائیں ان کی, بھائی 10,000 بندے بہت ہیں. 10,000 اگر ایک ہی ایم این اے لے کے آ جائے تو احتجاج تو ویسے ہی 10,000 بندوں نے کرنا ہوتا ہے. مثلا جب یہ 2014 کا دھرنا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے, اب ہم کیا بتائیں کہ کتنے لوگ ہوا کرتے تھے, کہ دن میں تو ساری کرسیاں خالی ہوا کرتی تھی, کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں پر. اور خاص طور پر جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب چلے گئے چھوڑ کر نومبر میں, تو اس کے بعد تو بالکل ہی وہ ویران سا ڈی چوک تھا, لیکن پھر بھی احتجاج چلتا رہا ان کا جس بھی شکل میں. تو اس لیے لاکھوں انسان آ جائیں تو ویسے ہی احتجاج کامیاب ہو جائے گا, لیکن لاکھوں انسان اس وقت آتے ہیں جب ان کے اندر اپنا جذبہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دھمکیوں سے لوگ انقلاب لایا کرتے ہیں. تو اس وقت پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عوامی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج ہے, اس کو کتنی پذیرائی مل سکتی ہے؟ کیونکہ جو عوامی حمایت ہے وہ حکومت کے خلاف پھر کسی ممکنہ دباؤ کا باعث تو بن سکتی ہے. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں انوار خاور صاحب ذہن میں رکھنے کے لیے. نمبر 1 کہ اسی طرح کے احتجاج ہم دیکھ رہے ہیں 2022 سے, یعنی 25 مئی کو خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے, وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور سے سوابی آئے اور سوابی سے پھر وہ سامنے آئے. اب میں 2014 کے دھرنوں کی بات نہیں کر رہا, میں انہی 3 سالوں کی 2 سالوں کی بات کر لیتا ہوں. خان صاحب جب خود لیڈ کر رہے تھے 25 مئی والا, تو وہ بھی کامیاب نہ ہو, یعنی یہاں پر شیلنگ کر کر کے ان کو نکال دیا گیا پی ٹی آئی کو یہاں سے. اس کے بعد پھر 26 نومبر کا ایک اور 2022 میں وہ پنڈی تک رہ گئے, وہ اسلام آباد آئے نہیں ہیں. خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے نا. اس کے بعد پھر ابھی اکتوبر میں بھی ایک ہوا 5 اکتوبر کو, جب علی امین خان گنڈا پور آئے, لیکن وہ ڈی چوک میں جانے کی بجائے وہ چلے گئے کے پی ہاؤس میں, اور پھر وہاں سے خالی جیب کے ساتھ وہ 12 اضلاع کا سفر کرتے ہوئے پشاور صوبائی اسمبلی میں جا کر نمودار ہوئے. تو اگر تو یہ ٹرینڈ دیکھا جائے جو ان 3 سالوں میں رہا ہے, تو اس کا تو یہ نہیں لگتا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی ادھر چڑھائی ہو جائے گی, اور جس کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا. وہ اگر اس ٹرینڈ کو دیکھا جائے اور ان تیاریوں کو بھی دیکھا جائے جو ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو وہ بھی کوئی اتنی بڑی تیاریاں نہیں ہیں. 2014 کے دھرنوں میں اور بھی فیکٹر تھے, پیسے آ رہے تھے, کھانے آ رہے تھے, ابھی تو وہ بھی محروم ہو گئی پی ٹی آئی ان سے. تو اس لیے اگر ماضی کے ٹرینڈز کو دیکھا جائے تو پھر تو کوئی بہت بڑا نہیں لگتا. لیکن دیکھیں نا, آپ نے آج کے الیکٹرانک دور میں ایک رجسٹر کرنا ہوتا ہے احتجاج, جس میں آپ لاکھ چھوڑیں, میں نے پہلے کہا کہ 10,000 بندے بھی آ جائیں تو احتجاج رجسٹر ہو جاتا ہے. اور جو تیاری حکومت سامنے سے کر رہی ہے وہ بھی بڑی خوفناک قسم کی تیاری. لیکن پراچا صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی ودن دا پارٹی جو اختلافات ہم نے کچھ عرصے میں پچھلے عرصے میں دیکھے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی ہم نے دیکھا کہ ایک مشکل سچویشن رہی ہے. ابھی بشرا بی بی اس حوالے سے بھی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں. 3 نام انہوں نے اس وقت نامزد کیے ہیں, اسد کیسر ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں, عاطف خان ہیں, کہ یہ تینوں لیڈ کریں, لیکن مل کر اگر لیڈ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈیفرنسز آ چکے ہیں پارٹی قیادت میں بھی جب سے بانی پی ٹی آئی جیل میں موجود ہیں. علی امین گنڈا پور جس طرح سے 2 بار بیچ میں سے غائب ہوئے پھر منظر عام پر آئے, اس کو لے کر بھی پارٹی کے اندر شدید اختلافات ہیں. میں نے بات ہی شروع کی کہ پی ٹی آئی کا نام خان صاحب ہے, بانی پی ٹی آئی, اور بانی پی ٹی آئی کا نام پی ٹی آئی ہے. یہ باقیوں کے اختلافات رہے نہ رہیں, that doesn't matter. ہاں, آپریشنل سطح پر اتنا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ تینوں اکٹھے آئیں. تو پشاور میں ایک دن ہوا تھا ان کا احتجاج, وہ شیر افضل خان مروت علیحدہ تقریر کر رہے تھے, ایٹ دا سیم ٹائم باقی لیڈرز جو ہیں وہ علیحدہ تقریر کر رہے تھے. وہ نظر آ رہے تھے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ تقریر کر رہے ہیں, لیکن کوئی بہت زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا. کارکن نے آنا ہے, وہ کسی کے کہنے پہ نہیں آنا. کارکن نے اگر نکلنا ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے نام پہ نکلنا ہے.
اس لیے ان کے اختلافات کو اگر ہیں تو میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتا. کل خان صاحب بلائیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ فیصل چودھری کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا نہیں کہا تھا اپنی گفتگو میں بھی اور ٹویٹ میں بھی. پھر خان صاحب نے جب اڈیالہ جیل میں دونوں کو بلایا تو دونوں بھائی بھائی بن کر باہر نکلے. اس لیے جو اصل فائنل سے ہے وہ خان صاحب کی ہے. مثلا 24 نومبر کا ہی لے لیں, کسی لیڈر کو جو باہر ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ ہم انٹریکشن کرتے ہیں ان کو 24 کا علم نہیں تھا, لیکن خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے اعلان کروایا کہ 24 کو فائنل کال دے دی گئی ہے. ایک ایسی کال جس کو فائنل کہا جا رہا ہے, جس پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. جن لیڈرز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اب جوائن تو کریں گے کیونکہ بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے, لیکن جو گراؤنڈ کی تیاری ہوتی ہے یونین لیول پہ, اسٹریٹ لیول پہ. بالکل شوق صاحب, میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ تیاریاں آپ کس طرح کی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کل آرمی چیف کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی میں جو رکاوٹ ڈالے گا پھر اس کو بھی نتائج اس حوالے سے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے. دوسری طرف پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج شروع ہوتا ہے, جیسے لاسٹ احتجاج بھی ہم نے دیکھا SCO سمٹ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کیا, بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے, آرمی کے جوان وہاں پر موجود تھے, سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز بڑی وائرل ہوئیں. لوگوں کو روکتے نہیں ہیں تو پھر خدشہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے کہیں سانحہ 9 مئی جیسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے, اور اگر روکتے ہیں تو اس میں پھر بہت سے لوگوں کے جانی و مالی نقصان کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. حکومت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر کیا سچویشن ہوگی, اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بار حالات پھر اسی طرف جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکل ہو جائے گی اگر دوبارہ سے خدا نہ خواستہ 9 مئی کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر انہی کے جو پیجز ہیں وہیں پر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ احتجاج بہت بڑا ہو یا احتجاج چھوٹا ہو, حکومت کے لیے تو پریشانی ہوتی ہے اور حکومت کو یقیناً پریشان ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ جیسے پچھلی بار 5 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں, ایک پولیس والے بیچارے کی جان چلی گئی جو 26 نمبر چنگی پر ڈیوٹی دے رہا تھا, جس کو حکومت نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے اور مار مار کے اس کی جان لے. تو ایسے اگر واقعات کا کہیں بھی کچھ ہونے کا احتمال ہو تو وہ خطرہ رہتا ہے, تو لہذا حکومتوں کو تو پریشانی ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک 9 مئی والا واقعہ ہے, جو ایکچوئل 9 مئی ہوا تھا اس کی بھی تو ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, پتہ نہیں کس نے کیا. حقیقت تو یہ ہے نا کہ 9 مئی ہوا تھا, اور 9 مئی کی ابھی جو ویڈیوز آئی ہیں یا جو لوگ اس وقت نعرے لگا رہے تھے یا جو اس وقت ویڈیو پہ بیان دے رہے تھے کہ وہاں فلاں جگہ پہنچ جائیں فلاں جگہ پہنچ جائیں, یہی پرووکیشن ہوتی ہے. اور وہاں خود جا کر تو ویپن نہیں اٹھا کر کھڑے ہوتے. جن کے ویڈیوز ہیں کہ فلاں جگہ پہنچے, GHQ کے سامنے پہنچے, آپ کور کمانڈر ہاؤس لاہور آ جائیں, تو یہی انسائٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن کسی کو سزا نہیں ملی. آج بھی وہ جتنے فوج کے ادارے تھے اب تو پوری جگہ کے نام آ گئے نا, کہ تمر گرا ہے, چکر درا ہے, میاں والی ہے, پشاور ہے, ریڈیو پاکستان جو چلایا, لاہور ہے, فیصل آباد ہے. GHQ کے سامنے توڑ پھوڑ جو GHQ گیٹ پہ ہو رہی تھی وہ بھی پرسوں ویڈیو آ گیا. تو کسی کو سزا ملی نہیں. کیوں نہیں ملی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, کہ عدالتوں نے اس معاملے کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے. حکومت بھی انصاف مانگ رہی ہے, فوج بھی انصاف مانگ رہی ہے, وہ سیکیورٹی کے ادارے جو جانیں اپنی قربان کر رہے ہیں, جن کا ذکر کل بھی کیا گیا ایپیکس کمیٹی میں, وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو عطا تارڑ نے کہا تھا وزیر اطلاعات نے کہ 70 سال سے جو دشمن سوچ بھی نہ سکا وہ 9 مئی کو ہوا. لیکن اب بھی جو ہے وہ دونوں کے لیے کوشنز ہیں. حکومت جو انتظامات کرتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس کہ ویسا واقعہ نہ ہو جائے دوبارہ. لیکن جو آتے ہیں احتجاج کے لیے کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ کہیں پھر 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ہو تو ہر ایک کے ذمہ نہ لگ جائے. تو
تو یہ بہرحال ایک دونوں کے لیے پریشانی کی صورتحال. بالکل پراچا صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ سزا نہیں ملی، ہم نے بھی یہ دیکھا، اور اگر سزائیں لوگوں کو نہیں ملیں گی تو پھر اس طرح کے جو پرتشدد احتجاج ہیں شاید پھر وہ رک بھی نہیں پائیں گے. اچھا، حکومت نے بھی احتجاج کو روکنے کے لیے بھی سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن میں کہا جا رہا ہے کہ پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا، شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے. اس طرح کے اقدامات حکومت نے اب سوچ لیے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو حکمت عملی ہے یہ اب کتنی مؤثر ہوگی؟ دیکھیں، پاسپورٹ روک جائیں گے یا تعلیمی اسناد روک دی جائیں، پاسپورٹ روکنا ایک لیگل پروسیس ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کا آئی ڈی کارڈ کینسل کر دیں، اس کا باپ دادا پردادا دے آر سن آف دا سوائل، وہ ادھر ہی رہتے ہیں، ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہے، اور رجسٹریشن کا قانون تو امینڈ نہیں ہوا. یہ دو اینگلز ہیں. نمبر 1، میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں معاشی صورتحال کے حوالے سے. یہ بھی اتفاق ہے کہ 25 مئی 2022 جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اس دن یو اے ای میں آئے ہوئے تھے آئی ایم ایف والے، اور وہ مذاکرات پاکستان اور یو اے ای کے آئی ایم ایف کے درمیان ہونا تھے. جو $1 بلین ایس بی اے کی انسٹالمنٹ رہتی تھی، وہ اس 25 مئی کے احتجاج نے اس کو کینسل کروا دیا، وہ چلے گئے. تو جو 6 مہینے تک پاکستان کا نقصان ہوا، اس کی پھر بنیادی ذمہ داری وہ اس احتجاج پہ ہوتی ہے. یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی معیشت کہیں نہ کہیں سنبھلنا شروع ہوتی ہے، مثلا $7 ارب کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو گیا، یو اے ای اور اس سے بڑھ کر خاص طور پر سعودی عربیہ اور چائنا نے جس طرح تعاون کیا، اس تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے مزید اقدامات ہو رہے ہیں. اسی طرح سے انفلیشن جو ہے وہ 32% سے اب سنگل ڈیجٹ میں یعنی 6-7% تک پہنچی ہے. اسٹاک مارکیٹ گزشتہ روز 96,000 پوائنٹس کا ریکارڈ بنا چکی. تو اس صورتحال میں پھر جب آپ ملک بند کرنے کی، ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے یا پلان کریں گے، تو اس سے پھر لامحالہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. کبھی آپ کی خواہش ہوتی ہے ہماری معیشت کے لیے یقینی طور پر بڑا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن